اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ نور آیت نمبر 29 سے ہے جی۔ 28 نمبر آیت میں اور 27 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیروں کے گھروں میں جانے کے آداب بتائے تھے جو ہم نے سن رکھے تھے۔ تو آج ان کچھ گھروں کے آداب ہیں کہ جن کے ہاں اجازت لینے کا معاملہ نہیں ہے، جہاں پر آپ بغیر اجازت کے ہی داخل ہو سکتے ہیں، ان کا تذکرہ جو ہے نا وہ آج کے سبق میں ہے۔ اور اس کے بعد پردے کے احکامات جو ہیں نا وہ ہمارے سبق کا غالباً پورا ہو سکا تو ٹھیک ہے، نہیں تو جہاں رکا وہاں تک کے احکامات بھی آج کے سبق کا حصہ ہوں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیس علیکم جناح، ہرگز تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تدخلوا کہ یہ تم داخل ہو جاؤ، بیوتن ان گھروں میں، غیر مسکونۃ جس میں کوئی رہتا نہ ہو۔ جو عام طور پر گھر ہیں وہ فیملی بیسڈ گھر ہوتے ہیں جن میں باقاعدہ پوری فیملی، میاں بیوی بیٹیاں بیٹے سارے رہتے ہیں۔ وہ گھر کہ جن گھروں میں ایسا کوئی رہائش والا معاملہ نہ ہو، فیہا اس میں متاع لکم ان گھروں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان گھروں میں جانے کے لیے کیا ہے جی تمہیں پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون سے گھر ہیں جی؟ یہ وہ گھر ہیں جو ہر علاقے ہر معاشرے کے اندر، جس طرح اگر آپ یہاں پر ہمارے کے پی میں جائیں تو حجرہ سسٹم ہے، جو کہ مختص ہی ایسے ہیں کہ جو باہر سے مہمان آئے گا تو وہ کیا کرے گا جی ان کے اندر رہے گا، تو مہمان خانہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا ان سے مراد وہ سرائے اور وہ ہوٹلز ہیں، کیونکہ رب نے کہا فیہا متاع لکم جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ مثال کے طور پر ابھی بھی آپ اسلام آباد منڈی میں جائیں، ٹرک کے ٹرک راتوں کا سفر کر کے آئے ہوتے ہیں، وہ ٹرک لگا دیتے ہیں، ہوٹل ہیں وہاں پہ وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، اور اوپر کیا ہوتے ہیں ہوٹلز ہیں، ایسے کمرے ہیں، ایسے گھر ہیں کہ وہ چپ کر کے آتے ہیں، بستر لگے ہوتے ہیں، جس بستر میں جا کر کیا ہوتے ہیں وہ سو جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو ایسے گھروں میں جن میں فیملی بیسڈ آرگنائزیشن نہیں ہوتی، جو گھر تو ہیں لیکن ان کا پرپز فائدہ اٹھانا ہو، جس کے اندر کیا کہتے ہیں سرائے، حجرے یا منڈیوں میں رہائش گاہیں ہیں، یہ وہ ہیں، یا اس طرح کے اور گھر کہ جو فیملی بیسڈ نہ ہوں، جو عام قسم کی لوگوں کے لیے اوپن ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کو جو ہے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ نے تمہارے لیے ان سے فائدہ اٹھانا رکھا ہے۔ واللہ یعلم اللہ جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ نیت وہ بھی رب جانتا ہے اور جو عمل کرتے ہو وہ بھی رب جانتا ہے۔ ہمارے ہاں ہم تو عمل دیکھ کر ہی انسان کا اندازہ لگا سکتے ہیں، تو رب نے کہا کہ تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے، تمہارا وہ عمل کس رضا اور کس نیت سے ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، جو تم بولتے ہو میں سنتا ہوں، جو تم نہیں بولتے میں وہ بھی جانتا ہوں، اسی طرح جو تم کرتے ہو وہ میں دیکھتا ہوں، اور جو تم جس نیت سے کر رہے ہوتے ہو میں اس نیت سے بھی واقف ہوں کہ تمہارا اس کے پیچھے کام کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اچھا جی، اب جی احکامات ہیں۔ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا مسکنسیپشن ہے، ہم عورت پر ہی مضر ہوتے ہیں کہ بھئی عورت پردہ کریں۔ آپ سنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے پردے کے حکم عورت کو نہیں دیا، کس کو دیا ہے جی؟ مرد کو دیا ہے جی۔ مرد کا پردہ کیا ہے جی؟ یہ آپ سن لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل اے نبی کہہ دیں للمؤمنین مومن مردوں سے، یغضوا کہ وہ نیچے رکھیں، پست رکھیں، من ابصارہم اپنی نگاہوں کو۔ اگر ان کی نظر کسی عورت پر پڑ جائے نا، سب سے پہلے انہوں نے پردہ کرنا ہے۔ ہم تو عورت پہ ہی چڑھ جاتے ہیں، تو کر اور فلاں۔ ٹھیک ہے، خامند ہونے کے ناطے، قوام ہونے کے ناطے فرائض میں شامل ہے کہ گھر کی عورتوں کو پردے کے معاملات سکھائے جائے اور ان پر عمل کرایا جائے، لیکن اول فرض ان پر نہیں ہے۔ خود ہم اپنی نگاہوں کو بے قابو رکھیں
اور اپنی بہن اور اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کے اوپر اس طرح کی سختی کریں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہماری طبیعت صاف کی ہے کہ سب سے پہلے پردے کے احکامات اے مردوں تمہارے لیے ہیں. تمہاری نظر اگر کسی پر پڑ جائے سب سے پہلے تم اپنی نظروں کو جھکاؤ وَيَحْفَظُوا اور حفاظت کرو فروجہم اپنی شرمگاہوں کی. اس کا مطلب بھی ہم بڑا لمیٹڈ لیتے ہیں. ہم اس کا مطلب کرتے ہیں کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ایک تو عورت کو دیکھ کر نظر نیچے کرنا ہے اور دوسرا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. اس کا مطلب ہم لیتے ہیں کہ شاید اس سے مراد بدکاری سے بچنا ہے. یہ بھی مطلب ہے لیکن یہ آدھا مطلب ہے. اس سے یہ مطلب بھی ہے کہ آپ نے محفل میں کسی خاندان یا کسی فیملی میں ایسے بیٹھنا بھی نہیں کہ جس سے آپ کی شرمگاہ جو ہے وہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے ہم گھروں میں جاتے ہیں ٹھیک ہے 1000 بند لٹک رہا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے یا ٹانگیں کھول کر اس انداز سے بیٹھ جاتے ہیں کہ قمیض ہٹ جاتی ہے. اور یہ ادب ہے یہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو آپ خود سمجھ لیں کہ کتنا سختی ہوگی ان معاملات کے اندر مردوں کے حوالے سے بھی کہ آپ نے بدکاری تو بہت دور کی بات ہے وہ تو تم پہ ہے ہی حرام. کسی کے گھر میں جانا ہے کسی محفل میں بیٹھنا ہے تو اے مردو تم نے سلیقے سے بیٹھنا ہے کہ تمہاری شرم گاہیں جو ہے نا ان پر کسی کی بھلے تم نے شلوار پہنی ہوئی ہے لیکن اس طرح نہیں بیٹھنا کہ وہ واضح ہو جائے. ٹھیک ہے جی یہ ہے. ہم تو بڑے سکن ٹائٹ ٹراؤزرز پہن کر جو ہے اسی طرح ہی آ جاتے ہیں اور باقاعدہ طور پر گھر میں چل رہے ہوتے ہیں اور کہنے کی بات ہے کہ ہمیں وہ پہن کر بھی جو ہے نا ہم آگے پیچھے سے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کی کوئی شرم اور کوئی حیا والا معاملہ ہمیں ڈسٹرب نہیں کرتا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے جی. اچھا جی ذالک ازکا لہم اللہ نے اس کو تمہارے لیے پرہیزگاری. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تقوی والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ ایسا لباس بھی نہیں پہنتے کہ جس لباس سے پہننے کے باوجود وہ کیا ہو رہے ہوں ننگے ہو رہے ہوں. تقوی والے لباس بھی ایسا پہنیں گے اور جس کے پاس جائیں گے جس گھر میں جائیں گے وہاں پر ادب اور احترام سے بیٹھیں گے. یہ اللہ نے تقوی کی نشانیوں میں سے فرمایا ہے کہ جو اپنے اس طرح کے معاملات کو ہینڈل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رب نے فرمایا ازکا لہم یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے. ان اللہ بے شک اللہ خبیرم خبر رکھنے والا ہے بما یصنعون جو تم کرتے ہو. یہ تم مت بھولو کہ تم جو یہاں پہ بیٹھ کر اور اپنے آپ کو اس طرح بیٹھ کر ہم لوگ کہتے ہیں یار کیا ہوا اس سے اور آگے سے کسی کو نہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر کے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے یہ ابھی پہلے مردوں کی بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں یار کیا ہوا یار کیا فرق پہ ہے. الٹا ہم اس چیز کو آگے سے جواب دے بیٹھتے ہیں یار تن کی تکلیف ہے میں اپنے کار چل رہے ہیں فلاں کر رہے ہوں. تو یہ اللہ نے کہا یہ پرہیزگاری کے معاملے نہیں ہیں. یہاں پر رب نے روکا اور اب پہلے مردوں کو کہا اب یہ جملے کس کو کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کے. آپ سن لیں وَقُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں للمؤمنات مومن عورتوں سے یغضضن من ابصارہن وہ بھی اپنی نگاہوں کو کیا رکھیں جی نیچے رکھیں. پہلے مرد نیچے رکھے گا پردے کا حکم پہلے مرد کو ہے اور پھر عورت کو کہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو کیا رکھیں گی جی وہ نیچے رکھیں گی. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور جس طرح مرد پابند ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا اس طرح تم بھی پابند ہو کہ تم نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. حفاظت سے مراد بدکاری تو بہت دور کی بات. تم نے بھی جب کسی گھر میں یا اپنے گھر میں بیٹھنا ہے نا تو بڑے سلیقے اور ادب سے بیٹھنا ہے. بھلے تم گھر میں بیٹھے ہو لیکن اس انداز سے نہیں بیٹھنا کہ تمہاری جو ہے نا وہ ستر وہ نظر آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ ہی کہا ولا یبدینا ہرگز مت ظاہر کرنا زینتہن اپنی زینت کو الا ما سوائے اس کے ما ظاہر منہا جو واضح ہو جائے. یہاں پر زینت سے مراد عورت کے وہ زیورات ہیں یا وہ چیزیں ہیں جو وہ لباس کے علاوہ خوبصورت ہونے کے لیے اختیار کرتی ہے. جس طرح عورتیں کیا پہنتی ہیں جی زیورات پہنتی ہیں مہندی لگاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہ جو خوبصورتی جو تم اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ان چیزوں کا استعمال کرتے ہو تم اس کے بھی مجاز نہیں ہو کہ ان کو تم کسی کے سامنے جو ہے وہ کیا کرو شو آف کرو. ہماری شادیاں دیکھ لیں جی ٹھیک ہے غیروں کے سامنے جو ہے نا کہ وہ ہمارے ہی گھر کی خواتین وہ ہار پہن کر اسپیشل ڈیپ گلے سلوائے جاتے ہیں
تاکہ ہار پہنا جائے، ہار دیکھا جائے کہ ہم نے گولڈ پلیٹڈ یا پلیٹینم پلیٹڈ یا پتہ نہیں اس میں یاقوت لگے ہوئے ہیں یا ایکس ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں، وہ اس پرپس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ہاں الا ما ظہر منہا، ہاں جو ظاہر ہو جائے۔ ظاہر سے مراد یہ کہ دیکھو ایک عورت ہے، اس نے کیا پردہ، اچانک کوئی چیز دیتے وقت اس کا کف پیچھے ہوگا، تھوڑی سی کلائی نظر آ گئی یا چوڑی نظر آ گئی، یہاں تک کیا ہے بس اللہ نے کہا جو دفعتاً، یعنی کہ جس کو اب غیر ارادی طور پر اگر کوئی چیز نظر آ جائے وہ اس میں جو ہے بری ہے عورت، لیکن جان کر یہ عمل وہ نہیں کر سکتی۔ اور اب وَلْيَضْرِبْنَا، اسے چاہیے کہ وہ ڈال کے رکھے، بِخُمُورِهِنَّ، اوڑھنیوں کو، چادروں کو، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی چادروں کو، اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر ڈال کر رکھیں، یعنی کہ گریبان سے مراد یہ گلے کا فرنٹ بیک حصہ اور جو گلا ہے پورا جسے گریبان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی کیا ہوگا، وہ دوپٹہ۔ جو یہاں پر لفظ ہے نا بِخُمُورِهِنَّ، یہ ایسی اوڑھنی ہوتی ہے جس کو آپ عام زبان میں بڑی چادر کہتے ہیں، جو سر سے لے کر شروع ہوتی ہے، سر کو بھی کور کرتی ہے، گردن کے پچھلے اگلے حصے کو بھی کور کرتی ہے، اور سینے کو بھی کرتے ہوئے لٹک جاتی ہے نیچے۔ اس لباس کو عربی میں خمر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا عورت ایسا لباس پہنے جو اس طریقے سے اس کو ڈھاکے۔ ہاں یہ سینے، یہ ابھی آئے گا نا، یہ آگے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جیوب کہتے ہیں گریبانوں کو، کہ وہ چادریں جو ہیں وہ اپنے اوپر ایسے ڈال کر رکھیں کہ ان کے گریبان ننگے مت ہوں، کورڈ ہوں۔ اور وَلَا يُبْدِينَ، ہرگز وہ زیورات، وہ خوبصورتی، وہ مہندی، ٹھیک ہے، وہ ظاہر کریں نہ ظاہر کریں، زینتہن، اس زینت کو، الا سوائے اس کے، لبعولتہن، اپنے خاوندوں کے۔ ہاں ان کے خاوند یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے لیے زیورات پہننے راستہ ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، خاوند کے لیے نہیں پہنا جاتا، باقی سب غیروں کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے، یہ منع فرمایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے خاوند ہے کہ جس کے لیے بیوی آراستہ ہوگی، خوبصورتی اختیار کرے گی۔ اچھا، اور وہ پابند ہے کہ اس کے آگے وہ اپنی خوبصورتی یعنی یہ زیورات دکھا سکتی ہے، اور زیورات سے مراد کہ گردن کا جو فرنٹ والا حصہ ہے، چلو وہ دے ہے۔ او آبائہن، نمبر 2 پر، ہاں اپنے باپ کے سامنے اگر جا رہی ہے، اس نے اپنے گھر میں اپنے گھر کی یہ باپ ہے سامنے، اس کے سامنے اگر اس کے وہ زیورات نظر آ گئے ہیں تو اس میں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ او آبائی بعولتہن، اپنے سسر کے آگے، خاوند کا جو باپ ہے اس کے آگے بھی اگر زیورات نظر آ جائیں، خوبصورتی نظر آ جائے، مہندی نظر آ جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ او ابنائہن، اور اپنے بیٹے، اپنے بیٹوں کے آگے بھی وہ اس طرح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ خوبصورتی نظر آ جائے تو کوئی پرابلم نہیں۔ او ابنائی بعولتہن، اور اپنے خاوند کے بیٹے۔ یہ کیا مطلب جی، اپنے بیٹے بھی اور اپنے خاوند کے بیٹے بھی؟ ہاں جی، یعنی کہ پہلے خاوند نے کہیں اور شادی کی ہوئی ہے، اس سے اگر کوئی اولاد ہے تو وہ بھی اس کے آگے بھی یہ وہ کر جو ہے نا اپنی زینت کو، یعنی کہ زیورات اور مہندی کو دکھایا، یعنی کہ نظر آ جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دکھانے سے مطلب شو آف کرنا نہیں، لیکن اگر نظر آ جائے تو یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نا احتیاط کر کے باہر نکلنا، تو اس میں ایک ان کے سامنے احتیاط کا پہلو جو ہے وہ تھوڑا ڈھیلا ہے کہ چلیں اگر کام کرتے ہوئے چادر ہٹ گئی، گردن نظر آ گئی، ٹھیک ہے، وہ زیورات نظر آ گئے تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے، ان کے آگے۔ پھر او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے آگے، بھائی بھی اس چیز سے مبرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ او بنی اخوانہن، اور بھائیوں کے بیٹے، کیا لگے جی، بھتیجے، بھتیجے بھی جو ہے نا ان کے آگے بھی وہ ایسا کر سکتی ہے۔ او بنی اخواتہن، یا ان کی بہنوں کے بیٹے، کیا بن جی، بھانجے، بھانجے بھی اس میں آگے، ٹھیک ہے۔ او نسائہن، اور دیگر عورتیں، دیگر عورتوں سے مراد جیسے ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، نندیں، بھاوجیں، بہویں، ساری کیا ہوتی ہیں، ایک گھر میں رہتی ہیں، اور اگر عورت کے سامنے عورت بیٹھی ہے تو اس میں کوئی پرابلم ہے نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک تخصیص ہے، غیر مسلم عورت کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسلم عورت غیر مسلم عورت کے سامنے اپنا گریبان مت دکھائے، کیونکہ اس کی نظر نہیں ہوگی، اس کی نظر یعنی کہ وہ دیکھنے والی نظر نہیں ہوگی، وہ حسد والی نظر ہوگی، ٹھیک ہے، وہ تو اسے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، او ما ملکت ایمانہن، اور وہ جو غلام ہیں تمہارے
یہ وہ ہیں لونڈیاں اور غلام جو آپ نے جو جنگوں میں جو مسلمانوں کے نصیب میں آتے ہیں، یا جن کے خاندان ہی لونڈیوں اور غلاموں سے چلتے آ رہے ہیں، وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈیاں اور غلام جو ہے نا، وہ ان کے آگے بھی جو ہے وہ اگر کوئی نظر آ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. ابھی تابعینا، یا ایسے تابع فرمان، یہاں سے مراد نوکر ہیں. ہمارے گھروں میں ایسے نوکر جو کام کرنے کے لیے ملازم رکھے جاتے ہیں، لیکن کیسے ملازم؟ غیر اولی الاربا، کہ جن کے اندر شہوت کی خواہش نہ ہو. یہ دو قسم کے ہوں گے. ایک عمر میں بہت چھوٹے اور دوسرے بہت زیادہ بزرگ. ٹھیک ہے. اور تیسرا اس میں ایک کچھ نے کہا اس سے مراد وہ مرد بھی ہیں کہ جو میڈیکلی انفٹ ہیں. ٹھیک ہے، جن کے اندر شہوت والی بات نہیں ہے، تو ان کے آگے بھی عورت جو ہے کیا ہے وہ اپنا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. من الرجال، مردوں میں سے، یعنی کہ یہ تین قسم کے لوگ، یا بہت بچے، یا بہت بوڑھے، یا ایسے مرد جو نامرد ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس میں آ سکتے ہیں. اگلی چیز دی اوتفلی، اور بچے. آج تھوڑا سبق لمبا ہو گیا لیکن اس کو روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. اوتفلی یا بچے، لیکن کون سے بچے؟ ٹھیک ہے. لم یظہروا، کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے، علی عورات النساء، عورت کی خوبصورتی کے بارے میں. یعنی کتنے چھوٹے بچے؟ 5 6 یا 7. آج کل تو ماشاءاللہ جو 7ویں 8ویں 6ویں پڑھنے والے بچے ہیں ان کو شاید وہ باتیں پتہ ہیں جو ہمیں ایف ایس سی بی ایس سی میں بھی جا کر ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ نہ اس دور میں واٹس ایپ تھے. ٹھیک ہے، نہ اس دور میں فیس بک تھی، تو نہ انسٹاگرام سے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ نے ہمارے بچپن جو ہے وہ ایسے ہی گزرے ہیں. لیکن اس میں بھی صرف یہ وہ والے بچے شامل ہیں جن کو ابھی تک عورتوں کے بارے میں، ان کی خوبصورتی یا ان کی زینت یا شہوت کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اور اگلی چیز یہ عورت کو سمجھا رہے ہیں کہ اس نے چلنا کیسے ہے. جی ٹھیک ہے. ولا یضربنا، ہرگز عورت مت مارے. ٹھیک ہے. بارجلہن، اپنے پاؤں کو زمین پر. عورت زمین پر چلتے ہوئے زور زور سے پاؤں مارے. عورت زیورات کی شکل میں ایک چیز پازیب بھی پہنتی ہے، یعنی ایسے مت پہنے کہ اس کے پازیب کی چھنکار سے کیا ہو، غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اتنی زور سے وہ اپنے پاؤں کو زمین پر نہ مارے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری، جب عورت اتنی زور سے پاؤں مارے گی تو ڈیفینیٹلی بات ہے اس کے جسم کا وجود کیا ہوگا، ہلے گا، جس سے اس کا چادر کیا ہو سکتی ہے، وہ سرک سکتی ہے. چادر بھی سرک سکتی ہے اور جسم اس کا پراپر ہل سکتا ہے. تو وہ وجہ بن سکتی ہے، یعنی کہ تھوڑی سی نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک قسم کی، یعنی کہ ایسا کہ اس کا پردہ کھل سکتا ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے جی. تو فرمایا کہ وہ زمین پر اتنے زور سے پاؤں مت مارے. ما لیعلما، تاکہ لوگ جان جائیں، ما یخفینا، جس کو چھپانے کا حکم تھا، من زینتہن، اس کی خوبصورتی کا. جس خوبصورتی کو رب نے چھپانے کا حکم دیا تھا، اتنے زور سے قدم مت مارے کہ وہ خوبصورتی واضح ہو جائے. جی ٹھیک ہے جی. یہ سب احکامات کے بعد وَتُوبُوا، کہا توبہ کرو، اِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب. کیوں کہا جی؟ کہ ان آیات سے پہلے قریباً مجھے اور آپ کو ان احکامات کا علم تو نہیں تھا. ہم لوگوں نے اس طرح دیکھا بھی ہوگا، اپنی نظروں کا دھوکہ کھا بھی گئے ہوں گے. علم جو نہیں تھا تو اللہ نے کہا تمہیں سمجھ آ گئی ہے نا، تو عمل کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پیچھے کی توبہ کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، آج پتہ چل گیا، پچھلے معاف کر دے، آئندہ ہم اپنے نگاہوں کو اور اپنے معاملے کو اس طرح سیٹ کریں گے. فرمایا اے لوگو توبہ کرو مل کر تم سب کے سب، جمیعاً ایھا المؤمنون، اے ایمان والو اگر تم مومن ہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ گے. اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر تمہیں ان احکامات کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگیاں گزارنی ہوں گی. جی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے اور اس کے مطابق جو ہے نا. ایک سوال ہے، ہاں یہ جو آگے لکھا ہوا ہے کہ اپنے پاؤں کو نہ مارے، اس میں کہ ایڑی والی جوتیاں، ایڑی والی جوتی بھی شامل ہے، ٹک ٹک والی جوتیاں، یعنی ہر وہ پازیب یا وہ جوتیاں جو وجہ بنے کیا، کسی کا دھیان، اٹریکشن کی، اٹریکشن کا دھیان بنے. ٹھیک ہے نا. اتنے زور سے پاؤں نہ مارے.